اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما الیتیم فلا تقہر۔ باقی رہا یتیم کہ یتیم کو جھڑکو مت، اس کو تکلیف مت دو۔ یتیم نوازی، یتیم اور یتیم نوازی ہمارا موضوع ہے۔ خدا بند عالم نے قرآن پاک میں بار بار یتیم کے حقوق کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی اور فرمایا کہ دیکھو یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کا باپ دنیا سے چلا جائے، جس کا سر سے سایہ ختم ہو جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ والدین ہی محبت کا باعث ہوتے ہیں، اور جب والدین نہ ہوں تو انہیں ایک سایہ چاہیے، انہیں ایک محبت چاہیے، انہیں ایک انس چاہیے، انہیں خوشحالی چاہیے۔ وہ محروم ہو گئے ہیں بہت بڑی چیز سے، تاکہ ان کو اس محرومی کا احساس نہ ہو۔ تو جب دنیا سے کوئی آدمی چلا جاتا ہے اور اس کے بچے یتیم رہ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا کہا گیا ہے۔ حتیٰ آج بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب بھائی فوت ہو جاتا ہے تو دوسرا بھائی آ جاتا ہے، تو ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں جو بچے یتیم ہیں، چھوٹے ہیں تو ان کا لحاظ کرتا ہے، ان کے مال کی حفاظت کرتا ہے اور ان کے بالغ ہونے تک حفاظت کرتا ہے اور اس کے بعد ان کے حوالے کرتا ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مرتا ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، ایک عورت اور بچے رہ جاتے ہیں، تو اگر رشتہ دار ظالم ہیں اور زور والے ہیں تو جو کچھ ان کے ہاتھ میں آ جائے گا یتیموں کا کھا لیں گے اور عیب بھی نہیں سمجھیں گا۔ حالانکہ قرآن میں آیا ہے لا تقربو، قریب بھی نہ جاؤ، مال الیتیم، یتیم کے مال کے بعد قریب بھی نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، ہاں اچھے طریقے سے قریب جاؤ، ان کے مالوں کو استعمال کرو لیکن اچھے طریقے سے۔ یعنی اچھا طریقے سے کیا ہے؟ یعنی انہی یتیم بچوں کے لیے خرچ کرو، نہ اپنی ذات کے لیے خرچ کرو، بلکہ ان کی مال کی حفاظت کرو اور ان کو آہستہ آہستہ ان کی پرورش کرو، ان کو تعلیمی نظام میں تعلیم دلواؤ، ان کو صحت و سلامتی کے لیے اگر مریض ہیں تو اس میں مدد کریں، جو بھی اخراجات ہیں ان کے مال سے کریں، بچوں کے مال سے، یتیم کے مال سے کریں، لیکن ان کا مال کھائیں نہیں، ان کے مال کو کھانا نہیں ہے، انہی کے اوپر استعمال کرنا ہے، اور وہ ان کی اجازت ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کا خیال رکھا کرو، ایسا نہ ہو کہ یتیم بھوکا ہو اور تم سیر ہو کہ کھانا کھا لو۔ بہت ساری روایات میں ملتا ہے، کہتے ہیں کہ بہترین وہ گھر ہے جس کے اندر یتیم بچہ ہو اور یتیم کے ساتھ محبت، پیار اور شفقت کے ساتھ لوگ پیش آتے ہوں، تاکہ اس کو باپ کا سایہ معلوم ہو اور وہ محرومیت اور جو محروم ہو گیا تھا وہ بھول جائے۔ اور بدترین ہے وہ گھر کہ جس کے اندر یتیم ہے لیکن یتیم کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، نرمی سے پیش نہیں آتے، اسے جھڑکتے ہیں، وہ رونا شروع کر دیتا ہے، جب روتا ہے تو یقیناً ماں باپ یاد آتے ہیں، تو یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے تو گھر میں کچھ بچوں کا شور تھا، آپ تھوڑا سا ٹھہرے تو آپ کو معلوم ہوا کہ یہ یتیم گھرانہ ہے اور بچے بھوکے ہیں۔ آپ فوراً گھر واپس لوٹے، آپ نے کھجور، گندم، روٹی اور اس زمانے میں جو چیزیں تھیں وہ تھیلے میں لی
اور کمر کو کہا آؤ کمر لے جاتے ہیں۔ مولا کو کمر نے کہا مولا میں یہ اٹھاتا ہوں، تو مولا نے فرمایا نہیں، آج خود میں اٹھا کے کندھوں پر لے جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ایک یتیم کی مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ وہ تھیلا لے کے گئے، دستک دی، اندر گئے، دیکھا کہ اس عورت نے آگ پر ایک دیچکی رکھی ہوئی ہے تاکہ بچے چپ ہو جائیں اور یہ سمجھیں کہ کچھ پک رہا ہے۔ جب یہ سامان آیا مولا امیر علیہ السلام نے دیا، اس عورت نے بچوں کو دیا، بچے سیر ہو کے کھایا انہوں نے کھانا، اور اس کے بعد مولا امیر علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے بچوں کے ساتھ مذاق کرنے لگے، کھیلنے لگے۔ اندازہ لگائیں مولا امیر علیہ السلام، اور ایک دن درس دوں گا کہ بچے کیا ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ بھی کھیلنا چاہیے، بچہ بننا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بچے کے سامنے آپ کچھ اور اظہار کریں۔ تو بچوں کو ہنسایا اور اس کے بعد واپس چلے گئے۔ تو اب یتیم کب تک یتیم ہوتا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں عجیب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض بچے ہو جاتے ہیں 20-30 سال کے، تو کہتے ہیں یہ یتیم ہے۔ اور بھائی یتیم کی حد ہے۔ کتنی حد ہے؟ جب وہ بالغ ہو جائے، چاہے لڑکی ہے یا لڑکا ہے، جب تک یہ لوگ بالغ نہیں ہوتے یہ یتیم ہیں۔ جب بالغ ہو جائیں تو اب یہ یتیم نہیں ہے، اس لیے کہ اب یہ اپنا خود کما سکتے ہیں، اور اگر ان کا والدین کو چھوڑ کے گئے ہیں تو اب یہ اس کو سنبھال سکتے ہیں۔ ویسے آپ مدد کریں، ان کی مدد کرنا تو ویسے دوسروں کی بھی مدد کرنی چاہیے، لیکن اسلام کے اندر حد بلوغت جو ہے، جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو اس وقت تک یتیم ہوتا ہے، اور اس کے بعد یتیمی کا موضوع نہیں اس پر آتا ہے۔ اور ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور پیچھے سے آگ نکل رہی ہے۔ تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں یتیموں کا مال کھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس مال کو آگ کی شکل میں ان کے پیٹوں کے اندر بھرتے ہیں اور وہ پھر نیچے سے نکل جاتا ہے۔ اور روایت میں ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، آگ سے بھرتے ہیں، اور یتیموں کا ناحق مال کھانے والے دوزخ میں جائیں گے۔ یتیم پرورش آج تو زمانہ ہی ختم ہو گیا۔ آج تو لوگ کہتے ہیں جی ہم اپنے بچوں کو نہیں پال سکتے، ہم یتیموں کی پرورش کیسے کریں؟ اور اگر یتیموں کے پاس ہو اور ان کا والد کو چھوڑ کے جائے تو ان کی رہنمائی تو کرنی چاہیے نا۔ ان کو خرچ و اخراجات کی تو سمجھ نہیں ہوتی ہے، ایک عورت ہوتی ہے، بعض اوقات ماں بھی نہیں ہوتی، تو مال کیسے خرچ کرنا ہے، مال کی کیسے حفاظت کرنی ہے، اتنی رہنمائی تو انسان کو کرنی چاہیے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جو ان کا مال ہو ان کے ساتھ مل کر عیاشی کریں اور ختم کر دیں، اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو کچھ بھی نہ ہو اور پھر ان کو مزدوریاں کرنے پڑیں۔ تو یتیم کی بہت بڑی عزت و کرامت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔